کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله عند الله الإسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ بچھی ہوئی زمین، بلند و بالا آسمان، گرجتے ہوئے بادل اور چمکتی ہوئی بجلیاں، گہرے سمندر اور اونچے پہاڑ، بہتے ہوئے دریا اور چلتی ہوئی ہوا، لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت، اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرند، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درود و سلام اس ہستی مقدس پر جس نے غریبی و امیری، جوانی و پیری، آس و یاس، امن و جنگ، امید و ترنگ،
رنج و راحت اور زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وطن عزیز کے غیور باسیوں، آپ اس وقت جس پریشانی اور افسردگی کے عالم میں ہیں، اس کا اندازہ مجھے بھی اچھی طرح ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہی ماحول اور معاشرہ میں اپنی زندگی کے لمحات بسر کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اس فکر میں ہے کہ نہ جانے اگلے لمحہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ جائے۔ امن کو ترستے ہیں، سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، مگر ہر طرف بے سکونی، بے اطمینانی، عدم تحفظ ہر شخص کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ شہر کو دیکھیں، صوبہ کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، بین الاقوامی حالات کو دیکھیں، اذہان و قلوب پریشان ہیں، مطمئن نہیں ہیں۔ گویا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کسی شاعر نے انہی حالات کے لیے کہا تھا، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، انسان کو انسان سے ڈسوانے کا موسم آیا ہے۔ اگر ہم دیانتداری سے دیکھیں تو اس منظر کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا منظر نظر نہیں آتا۔ پھر ایک دوسرے نے کہا، جنگل میں بستے ہیں سانپ، شہر میں بستے ہیں آدمی، سانپوں سے بچ کے آئیں تو ڈستے ہیں آدمی۔ یہ حالات ہیں پوری دنیا کے، اور اسی طرح بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے بھی۔ میں نے ان حالات کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرا دیا، آپ نے اس کا قصوروار مجھے گردان دیا۔ حکمران سیاستدانوں کو اور سیاستدان حکمرانوں کو مجرم جانتے ہیں، اور ہر طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے۔ آواز دینے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، شاہ ہے یا گدا ہے، فقیر ہے یا امیر ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، سرحدی ہے، سندھی ہے، کوئی بھی ہے، ہر طرف سے آواز یہی اٹھتی ہے کہ ان حالات کو سنوارنے کا کوئی طریقہ نہیں، یہ نہیں سنور سکیں گے۔ بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ، یہ نظریہ غلط ہے۔ میرا دعویٰ ہے یہ حالات سنور سکتے ہیں، بہت جلد سنور سکتے ہیں۔ جتنی جلدی ہماری تمنا اور آرزو ہے، یہ حالات اس سے بھی پہلے سنور سکتے ہیں۔ نسخہ ایک ہے، اگر ہم اس نسخے کو پرچی پہ لکھ کے، کاغذ پہ لکھ کے
رکھ دیں یا کبھی کبھار اس پہ نظر دہرائیں اور اس کو پڑھ لیں۔ اس سے شفا نہیں ہوگی، کبھی اس سے شفا نہیں ہوتی۔ ایک تو نسخے کا صحیح تجویز کرنا، پھر اس نسخے پر صحیح معنوں سے عمل کرنا، پھر اس کی جو پرہیز ہوتی ہے پرہیز کرنا۔ جب یہ احتیاطیں نہ ہوں شفا نہیں ہوتی۔ آئیے میں چند لمحوں میں ان تمام بیماریوں کا، برے حالات کے سنورنے کا نسخہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں من حیث القوم اس نسخے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ دن قطعاً دور نہیں جس کی تمنا ہم کرتے ہیں، وہ دن بہت جلد پلٹ آنے والا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کے یہ 2-3 الفاظ پڑھے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ یہ نسخہ اللہ کریم کا بتلایا ہوا نسخہ ہے، یہ فرش پہ کسی حکیم نے نہیں بنایا، یہ نسخہ عرش سے اللہ نے بنا کے دیا۔ اب تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ نسخہ بہت کارآمد اور مفید ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خالق کائنات نے فرمایا میں نے تمہارے لیے جو طریقہ زندگی اخذ کیا ہے، تجویز کیا ہے، امن کا، سکون کا، ادب کا، احترام کا، توقیر کا، تعظیم کا، جو میں نے تمہیں نسخہ تیار کر کے دیا ہے، سچے دل سے اس پہ عمل پیرا تم ہو جاؤ، اس نسخے کو اپنا تم لو، اس کی احتیاطیں تم کر لو، تو پھر تمہاری ساری روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، ہوا اور فضا کی بیماریاں، صوبائی اور مرکزی بیماریاں، انٹرنیشنل بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو روحانی شفا نصیب ہو جائے گی۔ ہر وقت میڈیا پر، الیکٹرک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، باہمی گفتگو اور گپ شپ میں ایک ہی بات اس وقت سر فہرست ہے، امن 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 امن۔ قوم کہتی ہے امن چاہیے، سیاستدان کہتے ہیں امن چاہیے، افواج کہتی ہیں امن چاہیے، انٹرنیشنل لیڈران کہتے ہیں امن چاہیے، جو امن کے قتل پہ درپائے ہیں وہ بھی مجبور ہیں، وہ بھی کہتے ہیں امن چاہیے۔ آؤ میں عرض کرتا ہوں امن کیسے ملے گا؟ امن اللہ کے قرآن پہ عمل سے ملے گا اور پھر صاحب قرآن کے فرمان پہ عمل سے ملے گا، اور اسے ہی اسلام کہتے ہیں۔ ان دو چیزوں میں سے ایک کو آپ اگنور کر دیں وہ مکمل اسلام نہیں ہے، اور ان دو میں اگر کسی تیسری کو ایڈ کر دیں تو پھر بھی اسلام کی اصلی صورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے چلتے ہیں، محلے اور گلی سے چلتے ہیں، کہ جب اعلان ہے کہ اسلام، اللہ کا قرآن، صاحب قرآن کا فرمان امن کا نسخہ ہے، تو پھر ہم اسی نسخے کی ابتدا اپنے گھر، اپنے محلے اور اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب، اپنے معاشرے سے کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے راہبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہم نے آپ کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کو سچا راہبر و رہنما جانا ہے، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ہم امن چاہتے ہیں،
ہمیں امن کس طرح ملے گا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ امن کیسے ملے گا؟ فرمایا اگر یہ تعلیم پوچھنا چاہتا ہے، یہ نسخہ پوچھنا چاہتا ہے تو اپنے دل میں اتار لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے، لا يدخل الجنت عبد لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جب تک کوئی شخص اپنے دل میں، ذہن میں یہ بات نہیں بٹھاتا کہ تو تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تیرا ہمسایہ تجھ سے امن میں نہیں ہے، اچھے سلوک میں نہیں ہے، تو اس کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے، تب تک جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ اس پہ ابھی اور پھر گھر جا کر غور فرما لینا کہ اگر ہم اپنے ہمسایوں کو دکھ اور تکلیف نہیں دیتے، پھر ہمسائیگی کا حدود اربا بھی بتایا، 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے، اور فرق نہیں نکالا کہ مسلمان ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، مسلمان ہمسائے کو تکلیف نہ دے، یہ فرق نہیں ہے۔ جو بھی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ کسی کو علم نہیں ہوا، پھر رہنمائی پوچھتا ہے، پھر آقا قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں، حالانکہ تیرے میرے راہبر و رہنما قسم نہ بھی اٹھائیں، بے توجہی سے، سادگی سے، سادی سی گفتگو فرما دیں تو اس زبان کی ضمانت تو عرش والے خدا نے اٹھائی ہے، اور اس قرآن میں لکھ دیا ہے قیامت تک وہ ضمانت محفوظ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر پوچھا، آپ فرما رہے ہیں وہ شخص کامل ایمان کا مالک نہیں ہو سکتا، وہ اپنی غلطی اور غلط فہمی میں خود ہی نہ سمجھتا رہے کہ میں بڑے اچھے اعمال کر رہا ہوں۔ فرمایا تب تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا، لا یامن جارہ بوائقہ، جب تک وہ ہمسایہ اس کا اس سے محفوظ نہیں ہے۔ کتنا امن ہے؟ اگر ہم محلے کے لیول پہ سوچیں تو ہمسائے دیکھیں، صوبے کے لیول پہ سوچیں تو ہمسائیگی دیکھیں، ملک کے لیول پہ سوچیں تو ہمسائیگی دیکھیں، اور ساری دنیا کے ملک اگر اسی قانون کو اپنا لیں تو میرے خیال میں کسی ایک شخص کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ امن نہیں ہو سکتا۔ بے شمار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں، ایک اور پیش کیے دیتا ہوں۔ فرمایا لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ میں نہیں چاہوں گا مجھے کوئی گالی دے، میں نہیں چاہوں گا مجھے کوئی قتل کرے، میں نہیں چاہوں گا میرے گریبان تک کسی کا ہاتھ پہنچے، میں نہیں چاہوں گا میرے بزنس کو کوئی ڈسمس کرے اور اسے ڈیمیج کرے، میں نہیں چاہوں گا کوئی میری بے ادبی کرے، توہین کرے۔ اور اگر آقا فرماتے ہیں تو اپنے لیے یہ نہیں چاہتا تو پھر اپنے بھائی کے لیے بھی مت سوچ کہ اس کی توہین ہو جائے، اس کی بے عزتی ہو جائے، اس کا بزنس ٹھپ ہو جائے، اس کا مگاں مکان گرا دیا جائے، اس کی اولاد کو نقصان پہنچایا جائے۔ فرمایا اس وقت تک ایمان کامل نہیں جب تک تو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا۔ اگر ہم سب اس اصول پہ آ جائیں، میں کیا کہوں، آپ خود یہ فیصلہ فرما لیں گے کہ پھر دنگا فساد، مار کٹائی، لڑائی جھگڑے، خاک و خون میں تڑپنا ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔
اگلی بات یہ ہے جس کے دو رخ نکلیں گے. ایک یہ کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ظالم ہمیں امن کی زندگی بسر نہیں کرنے دیتا. ایک رخ یہ ہے. اس کی ہی دوسری شکل یہ ہے، ظالم کہے میں انہیں امن دے رہا ہوں، میں ظلم نہیں کر رہا. اس مختصر وقت میں اس بات کو انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں، آپ کے اذہان و قلوب مطمئن ہو جائیں گے. دیکھیے، اس وقت مغربی ذرائع ابلاغ پوری دنیا پر اس بات کی تشہیر کر رہا ہے، مسلمان داشت گرد ہے، مسلمان زیادتی کرتا ہے. حتیٰ کہ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدہ اسلام پہ بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور مسلمان کے راہبر و رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر بھی بدقسمتی سے انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ مسلمان داشت گرد ہے. حالانکہ میں ٹوٹلی اس کی نفی نہیں کرتا، مگر میرا ایک سوال ہے، اگر بے گناہ بے تقصیر آپ طاقتور ہونے کے باوجود کسی مرغی کو گلے سے دبا لیں، مرغی کا گلا دبائیں، اس نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا. آپ اپنے طاقت کے زوم میں مرغی کا گلا دبائیں گے تو پھر وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے پنجے تو کم از کم مارے گی. آپ کا کچھ نہ بگاڑے، جان بچانے کے لیے یا جان کو نکلتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، پھر وہ پنجے رد عمل میں ضرور مارے گی. اتنی سی بات آپ کو ضرور نظر آئے گی. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو لوگ مسلمان کے خلاف یہ آوازہ بلند کر رہے ہیں اور فضا بنا رہے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو نقشہ پیش کرتا ہوں. ڈیٹیل کا تو وقت نہیں، تھوڑا سا نقشہ پیش کرتا ہوں. امریکہ پوری دنیا پر امن قائم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے. جس پہ چڑھائی کرتا ہے کہتا ہے امن قائم کر رہا ہوں. افغانستان میں اس نے امن قائم کیا، عراق میں امن قائم کیا، اسی طرح اسرائیل نے فلسطین میں امن قائم کیا، برما والے وہاں امن قائم کر رہے ہیں، ہندو کشمیر میں امن قائم کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر ہم یہ ایک انالیسس کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس دنیا پر بدترین دہشت گرد کون ہے. شکار ایک ہے جس کا نام مسلمان ہے، شکاری بے شمار ہیں، چہرے روپ بہروپ الگ ہیں، نام غیر مسلم ہی ہے. کشمیر میں مسلمان شکاری ہندو ہیں، فلسطین میں مسلمان شکاری یہودی ہے، عراق افغانستان میں مسلمان شکاری عیسائی ہے، برما میں مسلمان شکاری بدھ مت ہے. مجھے دکھاؤ تو صحیح پوری کائنات پر، اس کائنات کے جغرافیے پر، جہاں مسلمان حکمران ہو، اقلیت میں غیر مسلم ہو اور مسلمان غیر مسلم پر ظلم کر رہا ہو، کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے، ایک ملک بھی نہیں. پھر مسلمان کو دہشت گرد کیوں ثابت کیا جا رہا ہے؟ تھوڑا سا نقشہ پیش کرتا ہوں. ہم اس نبی کے، اس پیغمبر کے پیروکار ہیں جس کے امن کرنے کی
بے شمار مثالیں یہاں تک قائم اور موجود ہیں، کتب احادیث میں قیامت تک موجود رہیں گی۔ آپ دیکھیے، ایک عیسائن ہے، دوپہر کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، میرے محبوب پیغمبر بھی کلولے کے عالم میں ہیں۔ ایک نسوانی آواز اٹھی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، لوگ اپنے آرام میں محو ہیں۔ ایک ہستی مقدس ہے جو آرام فرما رہے ہیں، آواز کانوں کے پردے تک پہنچی، آپ ماہیے بے آپ کی طرح تڑپے، فوراً اٹھے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب پیغمبر کے کندھے کی چادر سرک کے گر گئی، آقا کو معلوم نہیں، دروازے کی طرف لپکے، دروازہ کھولا، باہر نکلے، آواز دی، کون ہے؟ دیکھا تو 4 یہودی گنڈے ایک عیسائی نوجوان لڑکی کے پیچھے بھاگے ہوئے اس کی عزت لوٹنے کے درپائے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا عزتوں کا رکھوالا آ گیا ہے، امن کا چاہنے والا آ گیا ہے، اور بیٹیوں کے سر پہ دستے شفقت رکھنے والا آ گیا ہے، اور غیرتوں اور عزتوں کو بچانے والا رکھوالا آ گیا ہے، دم دبائی اور بھاگ گئے۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو اس رہنما اور پاکیزہ راہبر کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم کہاں دہشت گردی کریں گے، کہاں ظلم کریں گے؟ اچھا دیکھیے، ماضی قریب کی تاریخ میں دیکھ لیجئے مسلمان کے ساتھ کیا ہوا اور مسلمان کے ساتھ کرنے والا کون ہے۔ عراق کے حالات آپ کے سامنے، ایک محتاط اندازے کے برابر 10 لاکھ افراد کو آتش و آہن میں دبایا گیا ہے۔ دبانے والا کون ہے؟ امریکہ۔ دبنے والا کون ہے؟ آگ میں جلنے والا کون ہے؟ لوہے سے تپنے والا کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بھیڑیا تھا، وہ بھی غیر مسلم نہیں تھا، وہ 10 سال 1979 سے لے کر 1999 تک 10 سال اسی افغانستان پہ اٹیک کرتا رہا، مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپاتا رہا، 15 لاکھ مسلمانوں کو اس نے شہید کیا۔ دہشت گرد پھر بھی مسلمان ہے، دہشت گرد پھر بھی مسلمان ہے۔ آپ دیکھیے 1982 اسرائیل نے فلسطین کے 2 شہروں صابرہ اور شتیلا کے کیمپوں میں 50,000 مسلمانوں کو شہید کیا، بے گناہ بے تقصیر کیا۔ دہشت گرد پھر بھی مسلمان ہے۔ اور 1945 میں جاپان کے گنجان ترین آبادی کے 2 شہر ناگاساکی اور ہیروشیما، ایٹم بم گرا کر دونوں بڑے شہروں کو زمین سے ختم کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مٹانے والا کون ہے؟ امن کا دائی، لبرٹی اینڈ جسٹس کا نعرہ لگانے والا امریکہ۔ بھائی کسی بات میں جھول نہیں مارتا، ڈنڈی نہیں لگا رہا۔ یہ حالات وہ ہے جس کو ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، اور مسلمان بھی جانتا ہے، غیر مسلم بھی جانتا ہے۔ اس تاریخ کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا مسلمان حکومت کا نقشہ دیکھ لیجئے۔ اسپین اور سسلی کے علاقے میں مسلمانوں نے 800 سال حکمرانی کی۔ 800 سال حکمرانی مسلمانوں نے کی، مسلمان حکمران ہیں۔
جب ان پہ صلیبی حملے ہوئے، اس کے بعد آنے والے غیر مسلم حکمرانوں کے دور میں سمیت مسلمان غیر مسلموں پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ غیر مسلم بھی چیخ اٹھے اور پکار اٹھے کہ ہم تو مسلمانوں کی حکومت میں امن و آتشی سے تھے، آج ہم پریشان ہیں۔ الفضل ما شاہدت بھی الاعداء، دشمن گواہی دے رہا۔ کوئی ایک مثال ایسی موجود نہیں کہ مسلمانوں نے 800 سال میں کسی ایک شخص کو بالجبر کہا ہو تو مسلمان ہو جا، تو کلمہ پڑھ لے۔ یہ بھی بکواس ہے، لغو ہے، جھوٹ ہے۔ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ تلوار سے پھیلنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، یہ تو پیار سے پھیلا ہے۔ اسلام پیار سے پھیلا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے کہا ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر، اس کے پیار کو دیکھ کر، اس کے رحم کو دیکھ کر، حقوق کی ادائیگی کو دیکھ کر ہم مسلمان ہو رہے۔ اچھا، اگر اس جھوٹ کو کوئی 1 منٹ کے لیے قبول کرے تو میرا سوال ہے، 1 سال میں اب امریکہ میں جو 60,000 مسلمان ہوا، وہ کس تلوار کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ہوا ہے؟ غیر مسلم حکومت اپنی قوت و سطوت میں فرعون بنا ہوا، اللہ کا نظام نہیں، ورنہ آج بھی فرعون آ جائے تو وہ بھی شرما جائے کہ مجھے بدنام کیوں کیا ہے۔ غیر مسلم حکومت میں پڑھے لکھے لوگ، ہائی جینٹری، وہ مسلمان کیوں ہو رہے؟ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے۔ میرے خیال میں سوائے بدقسمتی کے اور کوئی بات نہیں۔ ریکارڈ پہ موجود ہے، سن 1900 میں یورپ والے بڑے خوش تھے کہ ہم نے آہستہ آہستہ دین کو تعلیم سے جدا کر دیا ہے، دین کو تعلیم سے جدا کر دیا۔ میں پھر سوال کروں گا، اگر دین کو تعلیم سے جدا کر دیا ہے تو بتاؤ کہاں امن قائم ہو گیا؟ دین ہی تو امن قائم کرتا ہے، دین کو تم نے جدا کر دیا۔ 1900 میں دین کو اپنی ایجوکیشن سے جدا کیا، اس کے بعد 2 بڑی جنگیں ہوئیں، پہلی 1914 سے 1918 تک، جس میں 75 لاکھ انسان صفحہ ہستی سے مٹے۔ دوسری 1938 سے لے کر 1945 تک 4.5 کروڑ انسان خاک و خون میں تڑپ گئے اس دوسری جنگ عظیم میں۔ کون سی بہادری کی ہے دین کو تعلیم سے الگ کر کے؟ کیا حاصل ہوا؟ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، سوائے بدامنی، بے سکونی اور افراتفری کی۔ اسی طرح آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جہاں دیکھیے سب سے زیادہ نشانہ سعودی عرب کو بنایا جاتا ہے، سزائیں سخت ہیں، قرآن کی سزائیں سخت ہیں۔ یقین جانیے تھوڑے دن پہلے پرانا ایک فرانسیسی فاضل کا قول میں نے پڑھا ہوا تھا، پھر نظر سے گزرا۔ اس نے کہا جب تک جہاں جہاں غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، جب کوئی تعصب کی عینک اتارتا ہے فیصلہ یہی نکلتا ہے۔
اس نے کہا جہاں جہاں جب تک قرآن کی حکومت ہوگی وہاں بد امنی بے سکونی نہیں ہو سکتی. قرآن کی حکومت رہے گی تو امن رہے گا. جہاں قرآن کی حکومت نہیں ہوگی وہاں امن نہیں ہوگا. وہاں ہے رات آج تک جہاں قدم نہیں پڑا وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. یہ مسلمان کے خلاف ایک زبردست پراپیگنڈا ہے. جنگ جاری ہے، جنگ جاری. اسی لیے 1990 میں آن دی ریکارڈ بات موجود ہے. امریکہ کی پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھا کہ اب ہمیں کمیونزم سے کوئی خطرہ نہیں، ہم مطمئن ہیں. اگر ہمیں خطرہ ہے تو اسلام سے خطرہ. یہ دفاع کر رہے ہیں اور مولد الزام ٹھہرا رہے ہیں. مجھے ایک یہودی یاد آیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حلیف ہے. آپ کی طرف سے جنگ کر رہا ہے. زخمی ہوا، خون کے فوارے بہہ رہے ہیں. اور یارو یہ تو جو شخص کبھی مسجد کے آگے سے سکول کے پیچھے سے بھی نہیں گزرا وہ بھی انالیسس کر لیتا ہے. زخمی ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، آخری وقت ہے. بھاگ کے ایک یہودی نے پوچھا تیرا کوئی والی وارث نہیں ہے، تیری وراثت بہت زیادہ ہے، اور جاتے ہوئے یہ تو نصیحت کر جا، یہ تو ہمیں وصیت بتا جا، تیری پراپرٹی کا وارث کون ہوگا؟ اس نے کہا بے وقوف، میری پراپرٹی کا وارث محمد ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. صلی اللہ. غیر مسلم ہے، میرے آقا کا حسن سلوک سمجھتا ہے، آپ کے اخلاق کو سمجھتا ہے. اس نے کہا میرا کوئی وارث نہیں تو تمہیں کیا فکر ہے؟ میری ساری جاگیر کا وارث محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں نقشے ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں، کروڑوں نقشے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک آپ کو اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان کا کردار نمایاں نظر آئے گا. یہ پاکستان ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. قرآن کی حکومت نہیں ہے، اسلام کی حکومت نہیں ہے. اسلام کے نام پہ بنا ضرور تھا، حکمران پیور اور فل اسلامی نہیں ہے. بدامنی بھی ہے، بے سکونی بھی ہے. آپ بھی پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، سارے طبقے پریشان ہیں. مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان میں بھی 25 لاکھ سے زیادہ ہندو رہ رہے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے مسلمان سے پرامن اور کون سی قوم ہے؟ جائیے سندھ میں دیکھیے، زمینوں کے وارث، پلازوں کے وارث، بڑی بڑی پوسٹوں پہ براجمان سکون سے ٹھاٹھ سے زندگی بسر کر رہے ہیں. اس لیے اگرچہ ہمارے ہاں حکومت قرآن کی پوری نہیں ہے، ہم نام کے صحیح، نام کے مسلمان ہیں. نام کے مسلمان کا کام بھی اتنا پیارا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس طرح آپ تلاش کرو کوئی ایک ملک غیر مسلم حکومت اور مسلمان سکون سے ہو، نہیں ملے گا. اور کوئی ایک ملک نہیں ملے گا جہاں مسلمان حکمران ہے اور غیر مسلم تکلیف میں ہو. یہ ابھی ہولی کے دن، بیساکھی کے وقت بھی آپ دیکھتے ہیں، جب چاہے جس وقت چاہے پاکستانی حکومت ویزا دیتی ہے اور غیر مسلم ہندو سکھ وغیرہ آتے ہیں جن کو اپنے بزرگ سمجھتے ہیں، وہاں جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ابھی بھی مسلمان دہشت گرد ہے. میں
اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ جب محبوب پیغمبر کی سیرت پہ نگاہ جاتی ہے، ادھر دیکھتا ہوں، مجھے آپ کی ذات بھی اعلیٰ نظر آتی ہے، آپ کی بات بھی اعلیٰ نظر آتی ہے، آپ کا کردار بھی اعلیٰ نظر آتا ہے، اور آپ کی گفتار بھی اعلیٰ نظر آتی ہے، آپ کی رفتار بھی اعلیٰ ہے، آپ کی جستجو بھی اعلیٰ ہے، آپ کا ذوق بھی اعلیٰ ہے، میرے محبوب پیغمبر کا شوق بھی اعلیٰ ہے، آپ کا اٹھنا اعلیٰ ہے، آپ کا بیٹھنا اعلیٰ ہے، آپ کا امن اعلیٰ ہے، آپ کی جنگ اعلیٰ ہے، آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے، آپ کا اخلاص اعلیٰ ہے، آپ کے اطوار اعلیٰ ہے، آپ کی ریاست اعلیٰ ہے، آپ کی عبادت اعلیٰ ہے، آپ کی سیاست اعلیٰ ہے، آپ کی فصاحت اعلیٰ ہے، آپ کی بلاغت اعلیٰ ہے، آپ کی شجاعت اعلیٰ ہے، آپ کا امن اور جنگ اعلیٰ ہے، آپ کے ازواج اعلیٰ، آپ کی بنات اعلیٰ، آپ کے صحابہ اعلیٰ، آپ کا قرآن اعلیٰ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پیارے پیغمبر کی سیرت کے جس شعبے سے نظر اٹھاؤ وہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے اور اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ اسی طرح اس سبجیکٹ امن میں بھی میرے محبوب پیغمبر کی سیرت اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اس قرآن نے اعلان کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کسی نے نظر چرائی، اس نے پھر اعلان کر دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پھر کسی نے پہلو تہی کی، اس نے بار بار آگے آ کے کہہ دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ پھر بھی کوئی بھولا رہا، اس نے کہا، آؤ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور رحم کے متلاشیوں، امن کے متلاشیوں، سکون سے زندگی بسر کرنے کے متلاشیوں، آؤ ایک اللہ کا قرآن اپنا لو، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنا لو، تمہیں رحم مل جائے گا، کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی، امن اور سکون مل جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔